بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں چیزیں سیکھنی چاہیے اور بچوں کی تعلیم و تربیت خصوصاً وقت کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ تو بیٹا آپ کوشچن کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ جی، وقت کی پابندی کی کیا اہمیت ہے؟ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہر ایک چیز کائنات میں جو ہے وقت کے ساتھ بندھی ہوئی ہے۔ اللہ کا ہر ایک نام، یعنی آپ سورج کو دیکھ سکتے ہیں، آپ چاند کو دیکھ سکتے ہیں، آپ صبح و شام اور موسموں کا ہر ایک وقت کی پابندی کر رہا ہے۔ تو وقت ہی کے ساتھ ہر ایک چیز جو ہے بندھی ہوئی ہے، اور ہمیں بھی وقت کی پابندی کرنی چاہیے، خصوصاً بچوں کو۔ دوسرا کائنات کوشچن کیا ہے؟ ہمیں کائنات کے نظام سے کس چیز کا درس ملتا ہے؟ ہمیں یہ ملتا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، کوئی بھی کام ہے تو وہ وقت کے ساتھ ہی ادا کیا جائے گا۔ آپ کائنات میں یہ بندھا ہوا یہ سورج، چاند، ستارے اور اجرام فلکی سب اپنے ایک انچ بھی، ایک سطر بھی آگے پیچھے نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ جتنی بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے بہترین صبح و شام، اور سب چیزیں اپنے وقت کی پابندی کرتی ہیں، اور اسی کی بنیاد پہ ہم آگے جا سکتے ہیں اور بہتر کارکردگی دکھا سکتے ہیں۔ وقت کی پابندی کے ساتھ ہی سب کچھ ممکن ہے۔ تیسرا کوشچن کیا ہے بیٹا؟ ایک طالب علم کو وقت کی پابندی سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ بیٹا یہ ہے کہ جب ایک طالب علم اپنے پڑھائی کے وقت پڑھے گا اور اسکول جائے گا، ٹائم پہ جائے گا، دیر سے نہیں جائے گا، وقت پہ تیار ہوگا، کھانا پراپر کھائے گا، اور وقت کے ساتھ ہی کھیلے گا، اور کھیل کود کو بھی وقت ہے، تو اس طرح جو بچے ہیں وہ اپنی اچھی حالت میں رہیں گے، اور ان کی زندگی ایک بہترین گزرے گی۔ آگے بولیں بیٹا۔ جی، وقت کی پابندی کے فائدے بتائیں۔ وقت کی پابندی جو ہے فائدے یہ ہے کہ کام وقت پہ کرنے سے وہ کبھی بھی ملامت زدہ نہیں ہوتا۔ وقت کے ساتھ ہی تمام لوگ اپنا کام کر کے بہت سی کامیابیاں دنیا آخرت کی سمیٹتے ہیں۔ کبھی بھی کوئی بندہ اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ اسکول جانے والا بچہ ہو یا کوئی عام فرد، جب تک وہ وقت کی پابندی نہیں کرے گا تو اس کا کوئی بھی کاروبار زندگی چل ہی نہیں سکتا۔ کاروبار زندگی چلانے کے لیے سویرے سونا، سویرے اٹھنا اور پابندی کرنا، یہ ہمارے کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ جی، آخری سوال، اسلامی عبادات میں وقت کی پابندی کی کیا اہمیت ہے؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ مومنین پہ جو نماز ہے وہ وقت پہ فرض کر دی گئی ہے۔ تو ہمیں وقت پہ پابندی کے ساتھ، مثلا حج دیکھیں گے تو وہ اس کا ایک پابندی ہے، وہ حج جو ہے وہ اسی مہینے میں ہوگا۔ تو پھر نماز کو دیکھیں پانچوں وقت، اس کے الگ جو مقرر ہیں۔ پھر روزے کے دیکھیں، سیر و افطار ایک ٹائم ہے، تو ان کو جتنے ہم پابندی کے ساتھ ادا کریں گے اتنے ہی اچھے طریقے سے اور اس کا اجر ملے گا۔ لیکن یہ ایک بنیادی چیز ہے کہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں جو یہ عبادات کا موقع دیا ہے، یعنی مسلمان ہر وقت عابد ہوتا ہے، ہر وقت اس کی عبادت ہے، کام کو عبادت سمجھ کے کرتا ہے، چاہے وہ بازار میں ہو، چاہے وہ سکول میں ہو، چاہے وہ کہیں بھی ہو۔ لیکن یہ بنیادی چیز یہ ہے کہ جتنے وہ پابندی کے ساتھ کرے گا تو وہ آگے جائے گا اور کام بہتر طریقے سے نمٹے گے۔ اور اسی طرح روزے، حج اور زکوٰۃ کو جب اس کا ایک سال گزر جائے تو جب وہ غریبوں میں جو اس کے محتاج ہیں، تو سورہ جو توبہ میں بیان کیا کہ 8 مسارف اسی جگہ دے گا، تو اس کے لیے اجر عظیم ہے۔ تو جتنی بھی یہ چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ ان کو پورے تمانیت، پورے قلب و یقین اور اپنی حضور قلبی کے ساتھ ادا کیا جائے، اور یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ اللہ اس کا اجر دے گا۔ تو اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے، اور بچوں کو شروع ہی سے اس کی طرف لگانا چاہیے کہ وہ آگے بڑھے۔ زندگی ایک موقع ہے، کیا کر سکتے ہیں؟ آگے بڑھیں
اور زندگی کو پرسکون ہو کر جئیں۔ بہت سی کامیابی آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ وقت کی پابندی کیجیے۔ وقت ہی ایسی چیز ہے جس سے ہم بچوں میں ایک منظم زندگی گزارنے اور صبح و شام کو پر اثر مرتب کرنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور بچوں کی تعلیم تربیت میں بھرپور قوت سے کام لیں۔ یہ ایک موقع ہے، ہر ایک بندہ اس سے فائدہ اٹھائے گا جو تیاری، بیداری اور وقت کو اچھی طرح گزارے گا۔ وقت ہی زندگی ہے، یہ 1440 جو منٹ مل رہے ہیں ہمیں، یہی زندگی ہے۔ تو بیٹا جتنے بھی چیزیں ہیں ہم وقت کو اچھے طریقے سے گزارنے اور بہتر طریقے استعمال کرنے سے آگے جائیں گے۔ وقت کی قدر کیجیے اور ہر ایک بندہ وقت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ آہستہ آہستہ کرتے کرتے وہ زندگی میں کامیابی کی طرف جائے گا۔ زندگی کو ایک موقع اور غنیمت جانیں۔ اللہ کی توفیق سے ممکن ہے۔ السلام۔